اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اور ایک جادوگر کے ساتھ ایک درویش کا ایک ایسا مقابلہ جس سے جب بیان کیا جائے گا تو یقیناً آپ کے دل سے نکلے گا سبحان اللہ۔ تو ناظرین آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے: زیست ہے کتنی مختصر وقفے بہارے غم نہ کر، لذتے صبح عیش اٹھا شام علم نہ کر قبول، عظمت فکر پر نثار شان و شکوہ کیسری، چن لے عرب کی سازگی شان عجم نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعہ بنی آدم کی اصلاح فرمائی۔ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سب سے پہلی صف میں انبیاء کرام علیہم السلام کا شمار ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی مخلوق پر ترجیح دی اور رشد و ہدایت کے لیے انہیں چنا، اور انہیں اللہ عز و جل نے شریعت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے گروہ کے آخری سالار، خاتم الانبیاء، سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات، محبوب کبریاء، رحمت للعالمین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت عطا کی گئی اس پر عمل پیرا ہونا رہتی دنیا تک ہر بنی نوع انسان کے لیے لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی اخروی کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بنی نوع انسانوں کی رشد و ہدایت کا بیڑا اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں نے اٹھایا، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے وقف کر دی اور دین اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے دن رات کوشاں رہے اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر بسر کی اور اہل طریقت کے حوال و مقامات سے بخوبی واقف تھے اور منصب ولایت پر فائز تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ رشد و ہدایت کا منبع تھے اور ایسے بہرے بے پایا تھے کہ ایک عالم آپ رحمت اللہ علیہ سے سیراب ہوا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر ناقص کمال کو پہنچے اور کمال والے قرب حق کے حقدار ہوئے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ علمی ظاہری اور باطنی پر کامل عبور رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت و طریقت کے اصولوں سے بخوبی واقف تھے، اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ وہی انجام دے سکتا ہے جو شریعت اور طریقت کے اصولوں سے نہ صرف واقف ہو بلکہ خود بھی ان پر عمل پیرا ہو۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی شریعت و طریقت کا مثالی نمونہ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے فیض یافتگان کی تعداد ہزاروں میں ہے، جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچایا۔ آج ہم انہی اولیاء کی شان میں سے ایک شان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: جن دنوں میں دوران سیاحت بغداد میں مقیم تھا، ایک دن میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا اور وہاں میں نے ایک درویش کو دیکھا جو سطح آب پر یعنی پانی کے اوپر اپنا مصلی بچھائے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو اپنا سر سجدے میں رکھ لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: الہی، خضر علیہ السلام اس وقت گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حضور بابا فرید فرماتے ہیں: ابھی ان درویش کی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا: یا حضرت، میں کس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں؟ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے تاکہ میں تائب ہو جاؤں۔ وہ درویش بولے کہ آپ علیہ السلام نے
جنگل میں ایک درخت لگایا اور اب اس کے سایہ میں آرام کرتے ہیں، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا ہے کہ میں مخلوق خدا کی دستگیری فرماتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے ان درویش کی بات سنی، اسی وقت تائب ہوئے۔ پھر ان درویش نے حضرت خضر علیہ السلام کو ترک دنیا اور درویشی کے حقوق سے آگاہ کیا اور کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں رہیں جیسے میں رہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایسے زندگی گزارتا ہوں کہ اگر مجھے دنیاوی مال دیا جائے اور کہا جائے کہ اسے یوں خرچ کرو کہ تم سے اس کا کچھ حساب نہیں لیا جائے گا، اور اگر تم نے اس مال کو نہ لیا تو تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو میں دنیاوی مال کی بجائے دوزخ کو ترجیح دوں گا، اور میں ایسا اس لیے کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نگاہ قہر ڈالی، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ قہر ڈالی میں اسے کیسے ترجیح دے سکتا ہوں، چنانچہ میں دوزخ کو ترجیح دوں گا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ آگے بڑھاؤ۔ میں نے سوچا کہ میں پانی میں کیوں کر قدم رکھ سکتا ہوں، ابھی یہ خیال میرے قلم میں ہی تھا کہ دفتن پانی میں راستہ بن گیا، اور میں اس راستے سے ہوتا ان درویش کے پاس گیا اور وہ میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یا حضرت فرید رحمت اللہ علیہ 40 برس ہوئے میں نے اپنا پہلو زمین پر نہیں لگایا اور نہ ہی ایک لمحہ کے لیے سویا ہوں، اور جو رزق میرا مقدر ہے اسے جب تک خود خرچ نہ کر لوں قرار نہیں آتا، اور حقیقی درویش وہ ہے جو اپنے مقدر کا بھی دوسروں پر خرچ کرے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان درویش کا رزق غیب سے مقرر تھا، اور پھر جب کھانے کا وقت ہوا تو ان کے پاس 4 روٹیاں آئیں، انہوں نے ایک پیالہ مجھے دیا اور دوسرا پیالہ اپنے سامنے رکھ لیا، اور پھر ہم نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو وہ درویش نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے، اور میں نے بھی ان کی پیروی کی، اور انہوں نے 2 رکعت نفل میں 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، سبحان اللہ، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں چلے گئے اور گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا الہی میں تیری شایان شان عبادت نہ کر سکا جس پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میں نے تیری عبادت کی ہے۔ حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد ان درویش نے مجھے روانہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ میں دریا کے کنارے پر موجود ہوں اور وہ درویش میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ میں اس حیرانگی میں مبتلا تھا کہ وہ درویش کہاں چلے گئے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیاحت کے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ درویش ہی یہی ہے کہ ان درویش کے پاس ایک ٹوٹے گھڑے کے سوا کچھ نہ تھا، اور جب رات ہوتی تو وہ گھڑے کا پانی گرا دیتے اور دن رات اپنا احتساب کرتے اور تجرد و تفرید کی زندگی گزارتے تھے۔ ناظرین اکرام، بہت سے علماء اکرام اس واقعہ سے انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ علامہ محمد مسعود قادری کی کتاب سے لیا گیا ہے، جس کو اکبر بک سیلرز والوں نے چھاپا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر پاک پتن میں جادو بھی کیا گیا، اور جادو کے اثر کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کا کھانا پینا ترک ہو گیا۔ بے شمار طبیبوں سے معائنہ کروایا مگر مرض کی نشاندہی نہ ہو سکی، اور جب مرض نے شدت اختیار کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ تم میرے حق میں دعا کرو۔ ایک دن رات کے آخری پہر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ بدر الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو کرنے والا شہاب جادوگر کا بیٹا ہے۔ شہاب جادوگر پاک پتن میں بڑا معروف رہا تھا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کی پاک پتن آمد کے کچھ عرصہ بعد وہ جہنم واصل ہو گیا تھا، مگر اس کا بیٹا اپنے باپ کا جانشین ثابت ہوا، اور وہ لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ شیخ بدر الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ نے آواز دینے والے سے پوچھا کہ اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ آواز آئی کہ تم یہ کلمات یاد کر لو اور اسے شہاب جادوگر کی قبر پر جا کر پڑھو۔ کلمات یہ تھے: اے قبر والے، تیرے بیٹے نے جادو کیا ہے،
اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو اسے منع کر دے، اور اگر اسے منع نہیں کرے گا تو پھر اس کے قریب ہوگا جو ہمارے قریب ہے۔ شیخ بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے صبح ہوتے ہی یہ واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، اور پھر اس بات کا ذکر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم جاؤ اور جا کر شہاب جادوگر کی قبر پر ان کلمات کو پڑھو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کی، اور پھر جب ان کلمات کو پڑھنے کے بعد شہاب جادوگر کی قبر کے سرانے ہاتھ مارا تو وہاں کچھ مٹی نظر آئی۔ جب وہ مٹی ہٹائی تو وہاں سے ایک آٹے کا پتلا برآمد ہوا جس پر بے شمار سوئیاں پیوست تھیں، اور اس کو گھوڑے کے بال سے انتہائی مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس پتلے کو لے کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس میں پیوست تمام سوئیاں ایک ایک کر کے نکال دو۔ چنانچہ جیسے ہی سوئیاں نکالی گئیں آپ رحمۃ اللہ علیہ صحتیاب ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ تم یہ پتلا، سوئیاں اور گھوڑے کا بال دریا میں بہا دو۔ اس واقعہ کی اطلاع ہوتے ہی حاکم شہر نے شہاب جادوگر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ شہاب جادوگر کا بیٹا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور تائب ہو کر مسلمان ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔